منزل اور گوہر مراد یوں حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے انہماک چاہیے، اور یہ انہماک رات کے سناٹے میں خلوت نماز پر بیٹھ کر جائے نماز بچھا کر پانچوں پہر کی نمازوں میں حاصل ہوتا ہے۔ ذہن کو قابو کیجئے، یکسوئی سے وظائف پڑھیے، آپ کا روحانی کمپیوٹر چل پڑے گا اور مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ کیل چبھا، ران میں درد اٹھا اور میرے ذہن میں فکر اور سلوک کے نئے معنی وارد ہونا شروع ہو گئے۔ اس احساس کو پانے کے بعد میں نے اپنے درد سے سمجھوتا کر لیا۔ اسے بھولنا تو دوبھر تھا، لیکن دل کو سمجھا لیا۔ شاہد میاں، یہ درد ایک آزمائش ہے بلکہ نعمت ہے۔ کیل تمہاری ران میں چبھا اور درد نے تمہارے ذہن کے مقفل دریچے کھول دیے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو، وہ شافع مطلق ہے۔ علم یوں بھی عطا کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس قدر صابر و شاکر تو کبھی بھی نہ تھا، لیکن اللہ پاک کا ناشکرہ کہلوانا مجھے کبھی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ میرا ہاتھ ران سے بہتے خون پر تھا اور ذہن علم و آگہی کے اس نئے معنی پر اس علیم اور خبیر ذات کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں سے کچھ دور ہی ایک مسجد ہے۔ میں لنگڑاتا ہوا مسجد میں چلا گیا، لیکن باہر دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر رک گیا۔ اللہ میاں جی، آپ کے گھر پر تالے پڑے ہیں، آپ نے دیکھ لیا میری نیت کیا تھی؟ میں ساری رات حمد و ثنا کرتا، سجدے میں گرا پڑا رہتا۔ اللہ میاں جی، آپ کے گھر پر تو تالے ہیں۔ میں خود کلامی کے انداز میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ سنگ مرمر کی بڑی بڑی ٹائلوں سے بنی یہ سیڑھیاں بڑا ہی ٹھنڈا احساس دلا رہی تھیں۔ بیٹھتے ہی ران میں اٹھنے والا درد آہستہ آہستہ دب گیا۔ ٹھنڈی ٹائلوں نے درد کی آگ کو سرد کر دیا تھا، لیکن اکڑاؤ بہرحال محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کے عین اوپر ایک سبز رنگ کا زیرو کا بلب روشن تھا۔ ادھر آسمان پر گہرا سناٹا اور اندھیارا، اور ادھر سبز روشنی میرے قلب و نظر میں ملگجے اجالے پیدا کر رہی تھی۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ درود پاک پڑھتا رہا، وظائف جو یاد تھے تکرار سے پڑھتا رہا، پھر اپنا اسم اعظم پڑھنے لگا۔ چند لفظوں پر مشتمل یہ کلمات بہت ہی زود اثر ہوتے ہیں۔ یہ اسم اعظم جو اسماء الہی سے بنائے جاتے ہیں، اگر فٹ بیٹھ جائیں تو سمجھ لیں آپ کے روحانی کمپیوٹر کو وہ پاس ورڈ مل گیا جو کمپیوٹر کے رابطے عرش پر رکھی لوح محفوظ سے جوڑ دیتا ہے۔ استغراق اور انہماک کے ساتھ پڑھنے سے رب ذوالجلال بندے کو اپنی عطا اور رحمت سے نوازتا ہے، اس کی مردہ تقدیر میں جان ڈال دیتا ہے، گویا تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ صرف میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ سے رابطے کے لیے اس کا ذکر ہی کافی ہے۔ میں ذکر الہی کے خمار میں اس قدر کھو گیا تھا کہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ میں ساعتوں کے گزرنے سے بے خبر تھا۔ دھیرے دھیرے بے چاپ گزرتے لمحوں نے مجھے قرب الہی کے احساس سے مالا مال کر دیا تھا۔ میرے قلب و نظر پر چھائی قدورتوں کی میلی چادر ہٹ گئی تھی۔ میں نے اس وقت آنکھیں کھولیں جب مسجد کے مؤذن نے ہلا جلا کر مجھے بیدار کیا، لیکن وہ خمار پھر بھی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ مؤذن نے اسے کوئی اور ہی معنی دیا، درست لہجے میں بولا، ابے نشہ کر کے اللہ کے گھر پر ڈیرا کیوں ڈالے پڑا ہے؟ کوئی اور جگہ نہ ملی تھی تجھے؟ میں مؤذن کو بس ایک ٹک دیکھتا رہا۔ اسے غصہ آ گیا۔ گھورتا کیا ہے ابے، چل اٹھ، بھاگ یہاں سے۔ مولوی صاحب، غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں تمہارے گھر پر چوکی لگا کر نہیں بیٹھا، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، اس نے برا نہیں منایا، تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ مؤذن میرا ٹوٹا ہوا اور خمار آلود لہجہ دیکھ کر تپ گیا۔ اپنی ناپاک زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ شکل سے تو پڑھا لکھا لگتا ہے، لیکن کرتوت نشئیوں جیسے ہیں۔ مولوی صاحب، میری زبان پاک ہے، تم اپنی زبان کو چیک کراؤ، میرے ساتھ مغز ماری نہ کرو اور تالا کھولو۔ مؤذن نے میرے لہجے کی کاٹ کو محسوس کیا کہ یہ کوئی بگڑا ہوا نوجوان ہے۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ پھر نہیں بولا، اور مجھے گھورنے پر اکتفا کر کے دروازہ کھول کر مسجد میں چلا گیا۔ میں بھی اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا۔ تو اندر آ گیا، نجاست پھیلانا چاہتا ہے، چل باہر نکل۔ مؤذن نے مجھے دیکھا تو زور سے میرا بازو پکڑ کر دھکیلنے لگا۔ اکڑاؤ کی وجہ سے مجھ سے سیدھے ہو کر چلنا مشکل تھا۔ مؤذن نے میری لڑکھڑاتی چال دیکھ کر سمجھا کہ میں نشے کی حالت میں ہوں۔ وہ میری باطنی کیفیت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مولوی صاحب، میں نشے میں نہیں ہوں، آپ اندر جائیں اور اذان دیں، میں نماز پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے نرم لہجے میں کہا۔ نشے میں نہیں ہے؟ مؤذن نے گھور کر دیکھا۔ ابے تیری آنکھیں چڑی ہوئی ہیں اور یہ بہک بہک کر چلنا، استغفر اللہ، اللہ کے گھر میں آ کر جھوٹ بولتے ہو، لا حول ولا قوت۔
مؤذن نے میرا بازو نہ چھوڑا اور مجھے باہر دھکیلنے سے باز نہ آیا۔ اسی اثنا میں اندر سے کسی کی گھمبیر آواز آئی، قادر بخش کس سے جھگڑ رہا ہے؟ علامہ صاحب ایک نشئی مسجد میں گھس آیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نماز پڑھنے آیا ہوں، لیکن مجھے تو یہ چور لگتا ہے، ٹوٹیاں کھول کر اور جوتیاں اٹھا کر بھاگ جائے گا، اس لیے باہر نکال رہا ہوں، مگر یہ نکلتا ہی نہیں۔ قادر بخش اسے اندر آنے دو، نماز سے نہ روکو، اس کی نیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو آ کر اذان دے، وقت ہو رہا ہے۔ مؤذن قادر بخش نے مجھے بے بسی سے گھور کر دیکھا، مگر جاتے جاتے دانت چبا کر بولا، اگر تو نے کوئی گڑبڑ کی تو تیرا چم ادھیڑ دوں گا۔ وہ کھلے ڈیل ڈول والا شخص تھا، ہاتھ سخت اور وزنی تھے، وہ واقعی میری چمڑی ادھیڑ سکتا تھا، میں اس سے الجھ نہیں سکتا تھا۔ بے وجہ ایک وہم میری ظاہری حالت سے دغا کھا رہا تھا۔ ویسے اس کی بات صحیح تھی، مگر صرف اتنی، میں تو اپنے آپ کے ذکر کا خمار لیے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی بات کا پھر برا نہیں منایا۔ وہ نشئی سمجھتا تھا مجھے، اور میں نے قبول کر لیا کہ ہاں میں واقعی نشے میں ہوں، مگر یہ نشہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں وضو کر چکا تو اس دوران فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ مسجد بہت بڑی نہیں تھی، ایک کنال رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بڑا ہال تھا، جس طرف غسل خانے تھے اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک حجرے کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ گھمبیر آواز ادھر ہی سے سنائی دی تھی۔ میں وضو کر کے مسجد کے ہال میں پہنچا تو وہاں مؤذن کے علاوہ ایک عمر رسیدہ بزرگ نظر آئے، سفید لمبی ریش، سر پر سفید امامہ، سفید ململ کا کرتا اور نیچے تہبند۔ وہ نوافل ادا کر رہے تھے۔ میں نے فجر کی سنتیں ادا کی اور ایک طرف بیٹھ کر ذکر کرنے لگا۔ نماز کا وقت ہونے پر 10-12 نمازی حضرات آ گئے۔ اس بزرگ نے امامت کرائی، نہایت خشوع و خضوع رکت آمیز انداز میں تلاوت کی۔ نماز کے بعد ان کے دعا کرنے کے انداز نے مجھے مسحور کر دیا۔ نماز کے بعد لوگ چلے گئے، مگر میں انہیں دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے ایک آدھ بار مجھے طائرانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مؤذن بھی دیکھ چکا تھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے چہرے کا تناؤ اور نفرت بھی ختم ہو گئی تھی۔ نماز کے بعد بزرگ وضع شخص قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں ان کے قریب ہو گیا، مجھے دیکھ کر دھیرے سے بولے، قادر بخش کا تجربہ اپنا ہے، 1-2 بار نشئی مسجد سے ٹوٹیاں اور سٹیل کے لوٹے چوری کر کے لے گئے تھے، اس لیے یہ تالا لگا کر جاتا ہے۔ معاف کرنا بیٹے، قادر بخش نے تمہیں بہت کچھ کہہ دیا۔ وہ بزرگ بولے، علامہ صاحب اس میں ان کا کیا قصور؟ میری حالت دیکھ کر انہیں یہی گمان ہونا تھا۔ میں نے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ سواری نہ ملنے کی وجہ سے یہ رات یوں ہی گزر گئی ہے۔ وہ گہرے انداز میں سانس لے کر میری طرف دیکھنے لگے۔ اللہ تمہیں اس مشقت اور تکلیف پر صبر اور اجر فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ قرآن پاک کی سورہ جن پڑھنے لگے۔ میں کامل توجہ سے تلاوت سننے لگا۔ اس وقت مؤذن اور صرف میں ہی مسجد میں موجود تھے، لیکن نہ جانے مجھے کیوں احساس ہونے لگا کہ تلاوت سننے کے لیے فرشتے اور جنات بھی جوک در جوک یہاں کھنچے چلے آئے ہیں، اور مسجد کا حال اور صحن ان کے خفیف اور لطیف وجود سے بھر چکا ہے۔ 1 گھنٹے تک میں تلاوت کلام پاک سے محظوظ ہوتا رہا۔ اجالا اب پھیل چکا تھا۔ میں ان سے اجازت لے کر اٹھنے لگا کہ عین اس وقت ایک عورت 7-8 سال کے بچے کو سینے سے لگائے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ علامہ صاحب میرے لال کو بچا لیں، اسے پھر دورہ پڑ گیا ہے۔ بچے کے ہاتھ پیر تشنج کے انداز میں اندر کو مڑے ہوئے تھے، چہرہ ایک طرف کو کھینچا ہوا تھا اور سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی، ہونٹوں کے کنارے سے رالیں بہہ رہی تھیں۔ علامہ صاحب نے بچے کو چٹائی پر لٹانے کے لیے کہا اور آیات قرآن پاک پڑھ کر بچے پر پھونکنے لگے۔ علامہ صاحب کی شخصیت سے میں پہلے ہی مرعوب ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ گہری سیاہ اور جگرتوں سے تھکی ہوئی آنکھیں تھیں ان کی، لیکن چہرے پر ایسا اطمینان تھا جو صرف اللہ کے شاکر بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پہلے وہ زیر لب کچھ پڑھتے رہے تھے، پھر انہوں نے سورہ جن میں سے مخصوص آیات پڑھ کر بچے پر پھونک ماری۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، بچے کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ علامہ صاحب یہی آیات بار بار پڑھتے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد بچے کے تشنج شدہ ہاتھ پاؤں پھڑکنے لگے۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے پانی سے نکالی ہوئی مچھلی پھڑک پھڑک کر آخری دم لیتے ہوئے وقفے وقفے سے پھڑکتی ہے۔ یہ دیکھ کر علامہ صاحب کے ماتھے پر شکنیں پیدا ہوئیں۔ میں کئی روز سے اللہ کے بندوں اور عملیات کرنے والوں کو نہایت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ولی عامل، ملنگ، مجذوب اور امام مسجد کے درمیان روحانی استقامت کا بنیادی فرق جو محسوس کیا، وہ علامہ صاحب کے ہاں دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے کسی تعویذ دھاگے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ لگتا تھا کہ بچہ ماں کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے ڈالے گا۔
اس پر قابض شے نے اس کی رگوں میں اپنے پنجے بری طرح گاڑ رکھے تھے۔ علامہ صاحب کی جبیں تفکر سے صرف ایک بار آلودہ ہوئی تھی۔ انہوں نے بچے کی حالت اور وظائف کو بے اثر دیکھا تو بچے کی ٹیڑھی میڑھی انگشت شہادت کو اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت میں دبا کر دوبارہ سے آیات قرآنی پڑھنے لگے۔ بچے کو جھٹکے لگنے بند ہو گئے اور وہ آنکھیں جھپکنے لگا۔ خدا کی پناہ، اس کی آنکھیں کسی بھیڑیے کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر دوسری نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد علامہ صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے کے خد و خال بدلنے لگے اور گلے سے غراہٹ پیدا ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے بھیڑیا کسی طاقتور جانور کے سامنے بے بس ہو کر متاع عزیز بچانے کے لیے غرا رہا ہو۔ علامہ صاحب کے چہرے پر اب جلالی آثار پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے سورہ جن کی آیات اور آیت الکرسی پڑھ کر اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تو بچے کے حلق سے بھیڑیے کی آخری غراہٹ سنائی دی اور آنکھوں میں جیسے شعلہ سا بلند ہو کر بجھ گیا تھا۔ بچہ نڈھال ہو کر ماں کی گود میں گر گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ معمول کی حالت میں آ گیا۔ علامہ صاحب نے قادر بخش کو آواز دی، مولانا ٹوٹی سے پانی لے آؤ۔ قادر بخش جلدی سے اٹھا اور پلاسٹک کی ایک بوتل میں پانی بھر کر لے آیا۔ علامہ صاحب نے پانی کو دم کیا اور خاتون کو دے کر بولے، بچے کو 1 ہفتے تک بوتل سے پانی پلانا، کم ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کر تازہ پانی شامل کر لینا۔ خاتون علامہ صاحب کو دعائیں دینے لگی۔ اس نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور واپس چلی گئی۔ نہ اس نے کوئی نذرانہ دیا، نہ علامہ صاحب نے اسے صدقہ اور ہدیہ دینے کے لیے کہا۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی، ورنہ اب تک تو میں یہی دیکھتا اور سنتا آ رہا تھا۔ تعویذ دھاگے کے نام پر کاروبار ممبر پر بیٹھ کر بھی ہو رہا ہے۔ ایک صحافی کی حیثیت میں میرے لیے اس کاروبار کے گھناؤنے پہلو اب پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ جنات، بھوت، پریت، کالا جادو، نظر وغیرہ جیسے سحری معاملات کے علاج معالجے اور روحانیت کے در پردہ خانقاہوں میں کاروبار کا چراغ جلانے والے بہت سے چہرے میرے سامنے بے نقاب ہو رہے تھے۔ میں ان تلخ حقائق سے کبھی نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ یہ سب کاروبار اور ڈھکوسلا بھی ہو رہا تھا اور پر اسرار دنیا کے راز بھی مجھ پر آشکار ہو رہے تھے، لیکن ایک عالم دین کو یوں صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک سحری عمل کا توڑ کرتے دیکھ کر مجھے حیرت آمیز خوشی ہو رہی تھی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ انہوں نے 1 پیسہ بھی وصول نہیں کیا تھا، اور خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے سحری توڑ کے لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے علاوہ کوئی ایسی غیر اسلامی حرکت نہیں کی تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں چبھن ہوتی۔ میں اپنے دلی جذبات کا علامہ صاحب سے اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ حضرت، آپ نے اس دکھیاری عورت کے بچے کو ایک عذابناک مرض سے بچا لیا ہے۔ حیرت ہے آپ نے اس سے صدقہ خیرات کے نام پر کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ گہری سانس بھر کر بولے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ بولتے 3 نوجوان اندر داخل ہوئے اور قطار بنا کر علامہ صاحب سے ہاتھ ملا کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر نہایت عقیدت سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے مٹھائی کا بڑا ڈبہ ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ بھئی یہ کیوں لے آئے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ خیریت سے ہونا؟ علامہ صاحب نے آنے والوں سے پوچھا۔ جی حضرت جی، اللہ پاک کا کرم ہے، اس کے فیض سے ابا جی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ طبیعت خراب تھی اس لیے خود زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، حالانکہ ضد کر رہے تھے کہ جب تک حضرت جی کی زیارت نہیں کر لیتے انہیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ علامہ صاحب جنہیں آنے والے حضرت جی کہہ رہے تھے اب میری طرف متوجہ ہوئے اور نہایت شفقت کے ساتھ بولے، میرا اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جس نے اس کے دامن کو تھام لیا وہ طوفانوں سے نکل جاتا ہے۔ مصائب کی تلوار ان کا بال بھی بیکا نہیں کرتی۔ اللہ جل شانہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ ذات اعلیٰ مقام فرماتی ہے، مجھ سے خلوص دل سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حضرت جی نے اچانک رک کر میرا نام پوچھا۔ شاہد۔ میں نے نام بتایا تو بولے، سبحان اللہ، یعنی محبوب اور عزیز، گواہی دینے والا۔ میرے بچے، اللہ تمہیں اس نام کی صداقت سے مالا مال کرے اور تمہیں حق گوئی اور حق شناسی کی قوت سے سرفراز کرے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا، اس کائنات میں جو کچھ ہے رب ذوالجلال کے کن کی محتاج ہے؟ ہر حرف میں اس کی عطا اور حکمت ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک متحرہ و مؤثر ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اللہ پاک جس زبان میں کلام فرماتا ہے وہ یہی زبان ہے۔ قرآن پاک اعجاز ربی ہے، اور جو اس کلام ربی کو سمجھ لیتا ہے اس نے گویا شفا کے دست قدرت کو حاصل کر لیا۔ کلام الہی طالب اور مطلوب کو اپنی شفا بخشتا ہے۔
تم نے جو پوچھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ کے کلام سے اس بچے کو شفا مل گئی، ان کے بے گناہ باپ کی ضمانت ہو گئی۔ اب بھلا میں اس کلام کے نام پر صدقہ خیرات اور نذرانہ کیوں طلب کروں؟ میں وہ والا تاجر نہیں ہوں جو جنس بیچتا ہے۔ تاجر تو ہوں، میرا سودا میرے اللہ سے طے ہوتا ہے، میرے کاروبار میں نفع ہی نفع ہے۔ میں اس کے کلام سے بد عقیدہ لوگوں کو بھی شفا کے راستے پر لاتا ہوں تو وہ میری سختیاں دور کر دیتا ہے۔ سنو میاں، اللہ کا کلام سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اللہ سے یہ کاروبار کرنا اچھی بات ہے۔ یہ 10-20 روپے کا تیل خرید کر دیے جلانے کا عمل اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ یہ عقائد ہو سکتے ہیں، میں اور تم کون ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اللہ کے انبیاء، صحابہ کرام، خلفائے کرام، ائمہ کرام، اولیاء کرام میں سے کسی نے اس روایت کی بنیاد رکھی ہے؟ میاں یہ کام ممنوع ہے۔ گمراہ مسلمانوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی مقدس آیات کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ جہنمی ہیں اور جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ یہ عمل باندھنے اور توڑنے والے لوگ ہیں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کو کشف حاصل ہو جاتا ہے، اس کی دعا میں تاثیر ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کلام کی مدد سے مانگی گئی دعا رد نہیں کرتا۔